أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قریب مجیب. صدق اللہ العظیم. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرنے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا اللہ ذکر بیان فرما رہے ہیں. یہ قرآن کا اتنے پرانے قصے بیان کرنے کا مقصد صرف ہمیں تنبیہ کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. ہرگز یہ واقعات ہوتا ہے نا، بعض لوگ کہانیاں سنتے ٹائم پاس کرنے کے لیے کہ مزہ لے لیں، تھوڑا سا کہانی قصہ، کچھ علم حاصل ہو، کچھ پتہ چلے. کہ نہیں، یہ ساری باتیں تمہیں اس وجہ سے بتائی جا رہی ہیں کہ تم خبردار ہو، ورنہ وہ بھی انسان تھے اور انسان تم بھی ہو. نبی ان کے پاس بھی آئے تھے، نبی تمہارے پاس بھی آیا، اور کتابیں ان کو بھی دی گئی تھی، کتاب تمہیں بھی دی گئی ہے. معجزے ان کو بھی دیے گئے تھے، معجزہ تمہیں بھی دیے گئے. اور پھر ایک اور بڑی خطرے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس جو نبی تھے، تمہارا نبی ان سے کئی گنا مقام میں بہت اوپر ہے. ان کو جو کتابیں دی گئی تھی وہ صرف کتابیں تھی، تمہیں جو کتاب دی گئی ہے وہ اللہ کا کلام ہے. ان کے نبیوں کے جو معجزات تھے وہ تھوڑے سے وقت کے لیے تھے، وقتی طور پر معجزہ ظاہر ہوا، بات ختم ہو گئی. تمہارے نبی کو جو معجزہ دیا گیا ہے وہ اب بھی تم میں سے ہر ایک کے گھر میں موجود ہے. لہذا یہ سارے واقعات قصے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان سب کے باوجود تم بھی ان کی طرح بنو گے تو پھر یاد رکھنا، رشتہ داری تمہاری بھی اللہ سے کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کو اپنا دین بڑا محبوب ہے، اللہ کو اپنی شریعت بڑی محبوب ہے، اور پھر انسانوں میں سے اللہ کو اپنے انبیاء سب سے زیادہ محبوب ہے، اور پھر انبیاء میں سے جناب محمد الرسول اللہ سب سے زیادہ اعلیٰ و محبوب ہے. لہذا ان کی توہین، ان کی نافرمانی، ان کے بتلائے ہوئے راستے سے منہ موڑنا، یہ اللہ کو ہرگز بھی قابل قبول نہیں ہے. چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کا تیسرا قصہ اللہ ہمیں سنا رہے ہیں، اور اس تیسرے قصے میں بھی سب سے پہلی بات یہی بتائی کہ بیماری قوم سمود میں بھی وہی تھی جو پہلے لوگوں میں تھی. قوم سمود بھی اللہ کا انکار کیے بیٹھے تھی، قوم سمود بھی شرک کی گھاٹیوں میں اتر چکی تھی، قوم سمود نے بھی اللہ کو بھلا دیا تھا، قوم سمود بھی اللہ کے قریب آنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی. نوح علیہ السلام کی قوم کا مسئلہ توحید، ہود علیہ السلام کی قوم کا مسئلہ توحید، صالح علیہ السلام کی قوم کا مسئلہ توحید. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کے علاوہ وہ شریف انسان تھے، ان میں اور کوئی خرابی نہیں تھی.
مفسرین نے ان تمام تباہ شدہ قوموں کی اور بھی کئی برائیوں کو ذکر کیا ہے، مگر قرآن نے تقریباً ان کو ذکر تک نہیں کیا ہے، ان کی اور برائیوں کا ذکر نہیں کیا ہے کہ یہ اور بھی زمین پہ ظلم بھی کرتے تھے، یہ ظالم بھی تھے، جابر بھی تھے، ان کے اندر اور بھی بڑی بڑی برائیاں تھیں۔ قرآن نے صرف مین اور اہم مسئلہ بیان کیا ہے کہ سب سے بڑی بات یہ تھی ان میں کہ یہ اللہ کے منکر تھے، اور یاد رکھیے گا جو اللہ کا منکر ہو، اللہ سے دور رہنے والا ہو، اللہ کا قرب جسے نصیب نہ ہو، جو اللہ کے احکامات کے قریب نہ ہو، وہ اللہ کی مخلوق کا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو۔ وہ کہیں نہ کہیں آ کر ضرور کہیں نہ کہیں وہ ڈنڈی ضرور مارے گا، کیونکہ مین چیز رب کا تعلق ہے۔ جب رب کا تعلق نہیں تو پھر اسے مخلوق سے کون سی شرم آئے گی؟ اصل تعلق رب کا ہے۔ جب رب سے تعلق ٹوٹ جائے، اب یہ شریف آدمی بن کے زمین پر نہیں رہ سکتا ہے، کچھ بھی کر لے، ہاں ہوگا بظاہر آپ کہیں گے کہ جی فلاں آدمی غیر مسلم ہے مگر شرافت تو اس پر ختم ہے، فلاں آدمی اللہ کا منکر ہے مگر زمین پر کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کرتا ہے، فلاں آدمی، یہ بہت ساری مثالیں دینے کے لیے دے سکتے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ صرف مثالوں کی حد تک ہے۔ جب آپ ان سے معاملات کریں گے، ان کے قریب آئیں گے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں گے، آپ کو زندگی کے کسی نہ کسی موقع پر ضرور یہ بات مل جائے گی کہ جو اللہ کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں۔ تو لہذا یہ سوچ غلط ہے کہ ایک بندہ اللہ کا نہیں وہ میرا خیر خواہ بن جائے۔ ایک کا اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے لیکن مجھ سے اس نے بڑا تعلق بنائے رکھا ہے، آپ سے اگر اس نے تعلق بنائے رکھا ہے تلاش کر لو، کوئی نہ کوئی اس کا مفاد ضرور وابستہ ہوگا۔ بغیر مفاد کے اگر بندوں سے، اللہ کی مخلوق سے کوئی محبت کر سکتا ہے، وہ صرف وہی بندہ کر سکتا ہے جس سے اللہ کا تعلق مضبوط ہے، اور اسی کا نام توحید ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہو، اسی کا نام توحید ہے۔ عبادت اللہ کی ہو، اسی کا نام توحید ہے۔ جھکا اللہ کے آگے جائے، اسی کا نام توحید ہے۔ اس لیے قرآن نے ان کی اور کسی بیماری کا ذکر بہت کم کیا ہے، اکثر کیا بھی، اگر کیا تو بالکل اشارتاً کیا ہے، لیکن مین بیماری کا ذکر یہ کیا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے نہیں تھے۔ جب اللہ کے نہیں تھے بات ختم ہو گئی بس۔ اور ہمیں یہ بار بار یہ بات بیان اس وجہ سے کی جا رہی ہے، خیال کر لینا رشتہ داریاں نبھاتے وقت، خیال کر لینا دوستی داری کسی کے اوپر اعتماد کرتے وقت، دیکھ لینا کہ اس کا اللہ سے تعلق کتنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی موقع پر دو نمبری اور ڈنڈی بازی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ کرتے، اب آپ بولیں گے جی فلاں پیر صاحب ہے، فلاں مولوی صاحب ہے، مگر معاملات تو اس کے خراب ہیں، لین دین تو اس کی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی اپنے کاموں میں ڈنڈیاں مارتا رہتے، دو نمبریاں کرتا رہتے۔ تو میرے بھائی، اللہ سے تعلق کے مضبوط ہونے کے لیے مولوی ہونا شرط نہیں۔ آپ کو کئی سارے مولوی مل جائیں گے کہ ہیں مولوی، مسجد کے ممبر اور محراب کے وارث بنے ہیں لیکن اللہ سے تعلق نہیں، دیندار ہیں مگر اللہ سے تعلق نہیں، پیر صاحب ہیں مگر اللہ سے تعلق نہیں، اگرچہ لباس اوڑھ کر رکھا ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ لباس کے قریب بالکل بھی نہ جانا، کسی کے لباس کو دیکھ کر اس سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی زندگی کو دیکھو، اس کے اٹھنے کو دیکھو، اس کے بیٹھنے کو دیکھو،
اس کے نشست و برخاست کو دیکھو، اس کے لین دین کو دیکھو، اس کے معاملات کو دیکھو، اگر اس کی یہ تمام چیزیں قرآن پاک کے تابع ہوں، سمجھو کہ یہ اللہ کے قریب ہے، پھر چاہے وہ عام آدمی ہو، چاہے مولوی صاحب ہو، دیندار ہو، حاجی صاحب ہو، اگر معاملات اس سے ہٹ کر ہیں، پھر کوئی بھی ہو، آپ کچھ نہ بھی کہیں تو وہ اللہ کے قریب نہیں۔ اللہ کے قریب جو ہوتے وہ دکھتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ والے کی پہچان کرنی ہو، اللہ والے کی سب سے اہم ترین پہچان یہ ہے جسے دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے، سمجھو یہ اللہ والا ہے۔ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، سمجھو یہ اللہ والا ہے، سمجھو اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے۔ چاہے وہ کسی عام آدمی کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آ جائے، سمجھ لو کہ اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے، فوراً اس سے کہو کہ بھائی ہمارے لیے دعا کرو۔ اگر کسی مولوی صاحب کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، سمجھ لو کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہے، مولوی صاحب بالکل اوپر پہنچا ہوا ہے۔ اگر پیر صاحب کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، سمجھ لو کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہے۔ اگر اللہ یاد نہ آئے، سمجھو کہ حضرت کا ابھی تک اپنا بھی تعلق مضبوط نہیں ہوا۔ جب اپنا مضبوط نہیں ہوا تو میرا تعلق کیا بنائے گا؟ اپنا تعلق مضبوط نہیں ہوا تو میرا تعلق کیا بنائے گا؟ اس لیے اللہ رب العزت قوم نوح کا ذکر کیا، ان کی بیماری کا ذکر کیا، قوم ہود حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، ان کی بیماری، اور ایک بیماری بتائی، خلاصہ لب لباب یہ کہ وہ اللہ کے نہیں تھے۔ جب وہ اللہ کے نہیں تھے تو پھر جو اللہ کا نہ ہو پھر ہر کام وہ کر سکتا ہے، اور جو اللہ کا ہوتا ہے وہ پھر کوئی بھی غلط کام نہیں کرتا۔ فرمایا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ہم نے انہی کی برادری میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو منتخب کر کے نبی بنا کے ان کی طرف بھیجا۔ قال، اب ان کی دعوت کا ذکر ہے حضرت صالح علیہ السلام کی، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے قریب آؤ، اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ کے آگے جھکو، اللہ سے وفاداری کے رشتے کو نبھاؤ۔ مین چیز ہے، اس میں اگر کامیاب ہو گئے ہر رشتے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اس میں اگر ناکام ہو گئے پھر کسی بھی رشتے میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ سے وفاداری نہ نبھا سکا وہ پیارے پیغمبر سے کیا وفاداری نبھائے گا؟ جو اللہ سے وفاداری نہ نبھا سکا وہ پھر پیارے پیغمبر کے اصحاب و اہل بیت سے کیا وفاداری نبھائے گا؟ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جی ان کی زبانوں پر حضرت اقدس کا ذکر بڑا ہوتا ہے، اہل بیت کا ذکر بڑا ہوتا ہے، صحابہ کا ذکر بڑا ہوتا ہے، مگر ان کی زندگی فرائض سے خالی ہوتی ہے۔ فرائض سے خالی ہونے کا مطلب اللہ سے ابھی تک وفاداری اس کی کامل ہو ہی نہیں ہے۔ اب جو اللہ کے فرائض کو پورا نہ کرے، اللہ کے فرائض کو پورا نہ کرے، پیارے پیغمبر تو اللہ کے ترجمان تھے، پیارے پیغمبر تو زمین پر آئے اس وجہ سے تھے کہ لوگوں کو اللہ سے ملوا لیں۔ جو لوگ اپنا رشتہ توڑ چکے ہیں وہ اللہ سے اپنے رشتے کو بحال کروا لیں۔ انبیاء کا کام یہ ہوتا ہے، انبیاء کو اللہ بھیجتا مبعوث اس وجہ سے کرتا ہے کہ میرے بندوں نے، یہ اللہ کا قرب ہے، اللہ نہ بھیجتا، ہم نے اللہ سے رشتہ توڑ دیا، اللہ سے وفاداری نہ نبھائی، اللہ چاہتا رب ہے وہ فوراً ہماری گردن پکڑ کے دبوچ دیتا، ہمیں اسی وقت ملیا میٹ کر دیتا، اس سے کون پوچھ سکتا تھا؟ مگر اس کا ہم سے محبت ہے، پیار ہے، اس کا تعلق ہے ہم سے۔ اس نے کہا کہ پھر اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنے محبوب لوگوں کو بھیجا، جاؤ میرے بندوں کو سمجھاؤ کہ مجھ سے تعلق توڑنا تمہیں مہنگا پڑے گا، مجھ سے تعلق توڑنا تمہارے لیے تباہی کا سبب بنے گا، اور اللہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے تباہ ہو جائیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ، کوئی رشتہ وفاداری کے قابل نہیں۔ میں الہن کا ایک بہترین ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی رشتہ وفاداری کے قابل نہیں سوائے اللہ کے۔ کوئی رشتہ تمہارا وفادار نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے، کوئی تم سے اتنی محبت نہیں کر سکتا سوائے اللہ سے۔
کوئی تمہیں اتنی آفریں نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ کوئی ہے ایسا ہے؟ کوئی آپ کسی کے آپ مجرم بن جائیں، آپ اس سے معافی مانگنے چلے جائیں، وہ آپ کو معاف بھی کر دے، پھر آپ کو عزت بھی دے، آپ کا اکرام بھی کرے، آپ کی دعوتیں بھی کرے، ایسا کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ لیکن اللہ کہتے ہیں میرے مجرم بن گئے ہو، میری نافرمانی کر لی ہے، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کر لو، اور پھر ایسی توبہ کرو کہ میرے در کو پھر کبھی نہ چھوڑنا، میں تمہارے گناہوں کو معاف بھی کروں گا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل بھی دوں گا، اور پھر وہ جو تم نے گناہ کیے تھے وہ اب نیکیاں شمار۔ یعنی پہلے وہ گناہ جو تمہیں جہنم کی طرف لے کر جا رہے تھے، اب اللہ نے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے آپ کے لیے جنت کے راستوں کو ہموار کر دیا۔ ایسا کون ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ اور کوئی اس لائق ہے ہی نہیں کہ اسے رب کہا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس کے آگے جھکا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس سے وفاداری کامل نبھائی جا سکے۔ فرمایا وہ ایسی کریم ذات ہے، ہوا انشأکم من الارض، تمہیں پیدا کیا اسی زمین سے، اس زمین سے تمہیں پیدا کیا، واستعمرکم فیہا، اور پھر اسی زمین پہ تمہارا ٹھکانہ بھی بنا دیا، پیدا بھی اسی زمین سے کیا، اسی زمین پر تمہارا ٹھکانہ بھی بنا دیا، اگلی آیتوں کے مطابق اسی زمین سے تمہاری ہر ضرورت کو پورا بھی کر رہا، پیدا بھی زمین سے کیا، پیدا بھی مٹی سے کیا، آباد بھی مٹی پہ کیا، اور ہر ضرورت چاہے وہ کھانے پینے کی ہو، پہننے کی ہو، اوڑھنے کی ہو، لیٹنے کی ہو، کوئی بھی انسان کی زمین پر جب تک زندہ رہے گا اس کی ہر ضرورت اسی زمین سے اللہ پوری کر رہا ہے، اسی زمین سے۔ فرمایا واستعمرکم فیہا، اس نے تمہیں اسی زمین پر آباد بھی کر لیا ہے۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، اس قوم سے جو مشرک تھی، اس قوم سے جو اللہ سے تعلق توڑ بیٹھی تھی، کہ فاستغفروا، گناہ کر لیے، شرک کیا، اللہ سے غداری کرتے رہے، اب توبہ کر لو، بخشش کروا لو، اب معافی مانگ لو، واپس پلٹ آؤ اللہ کے دروازے پر، اور واپس ایسے پلٹو ثم توبوا الیہ، کہ پھر کبھی بھی اس کا در نہ چھوڑو۔ توبہ کا اہم ترین اصول یہ توبہ نہیں کہ یا اللہ میری توبہ، اگلے دن پھر اس سے بڑا گناہ کر رہا ہے۔ توبہ کا اصول یہ ہے کہ توبہ کر لی، اب رب کا دروازہ، بس اب رب سے تعلق نہیں توڑنا، اب رب کے در کو نہیں چھوڑنا۔ فرمایا کہ ایسی توبہ کرو، یہ 2 نمبری والی توبہ نہ ہو کہ آج توبہ کری پھر کل کسی اور بڑے بت خانے میں چلے جاؤ، آج توبہ کی پھر رب کو کل ناراض کر کا، ایسی نہیں۔ ثم توبوا الیہ، پھر کبھی بھی جو ہے پھر اس کی طرف پکے طریقے سے رجوع کر لو۔ ان ربی قریب، بے شک میرا رب بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ اس کے اندر دونوں معنی ہے، تمہاری نافرمانی پہ پکڑنا چاہے وہ تم سے بہت قریب ہے، فوراً پکڑ سکتا ہے۔ اگر تمہاری نافرمانی پہ پکڑنا چاہے وہ تم سے بہت قریب ہے، تمہیں فوراً پکڑ سکتا ہے، گرفتار کر سکتا ہے، عذاب دے سکتا ہے، مگر نہیں پکڑ رہا، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ ڈھیل دے رہا ہے۔ اور فرمایا گناہ کر لیے، دوسرا معنی گناہ کر لیے، اب واپس پلٹو، تمہارا رب بہت قریب ہے، ایک بار بول دو گے رب معاف کر دے گا۔ اور کہا مجیب، صرف قریب ہی نہیں، مجیب، تمہاری دعاؤں کو قبول بھی کرنے والا ہے، تمہاری توبہ کو قبول بھی کرنے والا ہے۔ تم آؤ تو صحیح اس کے در پہ، آؤ، ایک مرتبہ آ جاؤ، اس کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھو، پکی توبہ کرو، اور کہو کہ ربا آج کے بعد آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ وہ آپ کو یہ نہیں بولے گا کرتے کیوں تھے، پہلے کیوں کی تھی، اب کیوں واپس میرے در پہ پلٹ آئے، وہ آپ کو بالکل یہ طعنہ نہیں دے گا، دیکھا ہو کر ذلیل ہو کر آ گئے نا میرے دروازے پر، وہ بالکل بھی نہیں۔ مجیب، تم توبہ کرو، وہ تمہارے قریب ہے، تمہاری توبہ کو فوراً سنے گا۔ مجیب، اور صرف سنے گا نہیں، مجیب، تمہاری توبہ کو قبول بھی کر لے گا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ ہمارا رب بھی ہے
ہمیں پال بھی رہا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا بھی کر رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح پھر کہتا ہوں، یقیناً ہم کچھ بھی کر لیں گناہوں سے پاک ہم نہیں ہو سکتے، اس لیے ہمیں روزانہ کی بنیاد پر اللہ کے آگے صدق دل سے توبہ کرنی پڑے گی، اور ایسی کہ پھر وہ گناہ کم از کم نہ کریں، جو گناہ کر چکے پھر وہ گناہ کم از کم نہ ہو۔ آپ کریں اس طرح کی توبہ۔ اور پیارے پیغمبر نے ترغیب دلائی، پیارے پیغمبر نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے بارے میں عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ پیارے پیغمبر، صرف پیارے پیغمبر تو بڑی شان والے تھے، اللہ کا کوئی نبی بھی ایسا نہیں جو گناہ کر سکتا ہو، سارے نبی گناہوں سے پاک، لیکن پیارے پیغمبر نے فرمایا میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن میں، ایک روایت میں آتا ہے میں ہر روز 70 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں، ایک روایت میں آتا ہے میں ہر روز 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ میرے نبی کو کس گناہ پہ توبہ کرتے تھے؟ گناہوں سے تو پاک تھے۔ محدثین نے لکھا ہے یہ مجھے اور آپ کو ترغیب دینے کے لیے، اگر تمہارا نبی اتنی شان والا، اتنی عزت والا، اتنے مقام والا، وہ روزانہ 100 مرتبہ توبہ کر رہا ہے، پھر میری اور آپ کی شان ایک ہے۔ میں اور آپ اگر زیادہ سے زیادہ بڑی سے بڑی شان ہماری یہی ہے کہ ہم نکمے، ہم نالائق، ہم نے پیارے پیغمبر کی لاج نہ رکھی، ہم اس نبی کی امت ہیں جس کی ہم لاج بھی نہ رکھ سکتے۔ تو روزانہ کی بنیاد پر اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اس نیت سے کریں کہ میرا رب میرے قریب بھی ہے، میرا رب میری توبہ کو سن بھی رہا ہے، اور انشاءاللہ میرا رب میری توبہ کو قبول بھی کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والإکرام، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ